الگ الگ مقامات پر قرآن کریم نے یہ بات بیان کی، الگ الگ انداز سے اس کو بیان فرمایا۔ کبھی فرمایا کہ وہ تقوی شعار ہوتا ہے، کبھی فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، کبھی فرمایا کہ وہ صبح شام اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں الگ الگ قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ایک مومن کی تعریف ہے۔ ایک مسلمان اگر اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان قرآن کے آئینے میں اگر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے آئینے میں اگر دیکھنا چاہتا ہے، تو ان ساری آیتوں کو وہ جمع کر کے دیکھ لے جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے ایمان والوں کے اوصاف کو بیان فرمایا، ان کی صفتوں کو بیان فرمایا، ان کی انداز زندگی کو، انداز حیات کو بیان فرمایا۔ اور حقیقت میں وہی مومن ہے جس کے اوصاف جو ہے قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ اگر ان اوصاف میں سے کسی چیز کی کمی ہمیں نظر آتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کامل مومن نہیں ہیں، ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں نقص ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ قرآن کی نظر میں جس مومن کی بات ہو رہی ہے کیا اس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا نام بھی اس میں آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین۔ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کون متقی؟ اللہ نے فرمایا جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں نوازا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں تین اوصاف اللہ نے بیان فرمائے، صاحبان ایمان کے، صاحبان تقوی کے تین اوصاف اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا جائے، نماز کے جو حقوق ہیں وہ اس کو دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھی ہوئی نماز کی حفاظت کی جائے، پڑھی ہوئی نماز کی حفاظت کی جائے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سورہ بقرہ کی اس آیت پر فٹ ہوتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے ہے نا، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے مسلمان ہیں، تو قرآن جس مسلمان کی بات کرتا ہے، قرآن جس مومن کی بات کرتا ہے، تھوڑا ہم جائزہ لیں کیا وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، پوری کائنات کا پروردگار مانتے ہیں، اللہ کو بے مثل و بے مثال مانتے ہیں۔ اللہ کے ماننے میں تو کوئی کمی نہیں ہے ہماری، لیکن اللہ کو اللہ ماننے کے بعد اس ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان کمزور ہے، اور ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کے نتیجے میں ہمارے عمل میں کیا ہے؟ کمی واقع ہو رہی ہے، ہمارے عمل میں کمی واقع ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین اللہ سے محبت کرنے والے، انتہا سے زیادہ، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی گہرائی سے وہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہر بات ہم مانتے ہیں، اس کی ہر بات ہم ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت کا اصول ہی ایسا ہے، محبت کا مزاج ہی ایسا ہے، محبت کا طریقہ ہی ایسا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایمان والوں کی آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے، ایمان والوں کے حوالے سے ان کی پہچان کرواتے ہوئے، ان کی شناخت کرواتے ہوئے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدت سے، انتہائی شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایمان والے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تابعین کے دور کے ایمان والے بھی ہیں، تبع تابعین کے دور کے ایمان والے بھی ہیں، سلف صالحین کے دور کے ایمان والے بھی ہیں، آج کے دور کے ایمان والے بھی ہیں، صبح قیامت تک آنے والے ایمان والے بھی ہیں۔ اور ہم ایمان والے ہیں۔ جب ہم ایمان والے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کی پہچان کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا۔ اب ہمیں اپنے اندر اس کیفیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم میں سے کسی میں الحمدللہ وہ کیفیت ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر ہماری محبت اللہ کے لیے ہے، ہر شے سے بڑھ کر ہماری محبت اللہ کے لیے ہے، ایک طرف نفس کی خواہش ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، پہچاننے کا طریقہ کیسا کہ کس سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں؟ دونوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف خواہش نفس ہوتا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نفس کی بات کو پورا کرتے ہیں، نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، یا اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ چائے پینے کے لیے ہوٹل جا رہے ہیں، اچانک اذان ہوتی ہے۔ اب نفس یہ کہتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، تو نفس کیا کہتا ہے؟ نہیں، ہم ہوٹل کے لیے نکلے تھے، ہوٹل جائیں چائے پئیں۔ مگر ہمارے دل میں جو اللہ کا ایمان ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ بھئی اذان ہو چکی ہے، ہمیں مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے۔ اگر بندہ اپنی اس خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف پلٹ جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ ہر شے سے زیادہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایمان والے کہلانے کے حوالے سے پورے طور پر ابھی مکمل نہیں ہیں، پورے طور پر ابھی مکمل نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو روزے کن پر فرض کیے گئے؟ ایمان والوں پر۔ جو بے ایمان ہیں، روئے زمین میں اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں ہے، ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے، لیکن جن جن کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں، ان سے اللہ کا خطاب یہ ہے کہ ان پر روزہ فرض ہے۔ پھر جب رمضان ہمارے سامنے ہو تو اب دیکھا جائے گا کیا ہم اس ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ الحمدللہ خوشی خوشی، فرحت و انبساط کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہم رمضان کے پہلی تاریخ سے لے کر شوال کی پہلی تاریخ تک، یعنی عید سے پہلے تک، آخری چاند نظر آنے تک پورے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان مکمل ہے، ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اگر وہاں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، نفس کہتا ہے کہ نہیں، ایک دن کر لیے بس ہے، 2 دن کر لیے بس ہے، 3 دن کر لیے بس ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم پورے طور پر ابھی ایمان والے کہلانے کے قابل نہیں ہیں، مکمل ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان کا تقاضا قرآن یہ بیان کر رہا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے لایانی چیزوں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا، لایانی چیزوں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا، بیکار کی چیزوں میں وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم ہمیں بار بار اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تدبر قرآن ضروری ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو کیا ہے
تو سننے کے ساتھ ساتھ قرآن کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن تو ایمان والے کی 1400 سال پہلے یہ تعریف کیا ہے کہ ایمان والا ایسا ہوتا ہے، ایمان والے کی مثال ایسی ہوتی ہے، ایمان والے کا انداز ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہم میں کوئی اس مثال پر پورا اتر رہا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ واقعی مسلمان کہلانے کے لائق ہے، وہ واقعی ایمان والا کہلانے کے لائق ہے۔ اور ایسے ہی ایمان والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہے نا کائنات کے نظام کو اپنی نصرت و حمایت سے نوازتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم میں، آپ میں، ہم میں سے کوئی بھی ہو اس خطاب پر پورا نہیں اتر رہا ہے، اس اوصاف پر پورا نہیں اتر رہا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری ان کمیوں کو ہم کیسے دور کریں، ہمارے ان نقص کو ہم کیسے دور کریں۔ آپ کو اللہ نے آنکھ دی تھی، اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ خراب ہو جائے تو پوری محنت وہ کرتا ہے نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسری آنکھ، مصنوعی آنکھ کا انتظام ہو جائے، ورنہ وہ ایک آنکھ سے عیبدار ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا، اور انہیں پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ عیب اس سے زائل ہو جائے، وہ عیب اس سے زائل ہو جائے۔ ایسے ہی ایک ایمان والا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ رسول کو مانتا ہے، وہ قیامت کو مانتا ہے، وہ حساب و کتاب کے دن کو مانتا ہے، وہ فرشتوں کو مانتا ہے، وہ آسمانی کتابوں کو مانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ ساتھ وہ شراب پیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ زنا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ چوری کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ غیبت کرتا ہے۔ تو جس طرح ایک خوبصورت انسان کے اندر کیا ہے، کوئی عیب پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بیکار ہو جاتی ہے، وہ پورے طور پر خوبصورت نہیں کہلاتا نا، ایسے ہی ان خامیوں کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ ایمان والا بھی مکمل ایمان والا نہیں کہلاتا، وہ ایمان والا بھی مکمل ایمان والا نہیں کہلاتا۔ قرآن میں جتنی بشارتیں ایمان والوں کے لیے ہیں وہ حق ہے، جتنی بشارتیں ایمان والوں کے لیے قرآن نے ذکر کی وہ حق ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر پورا اعتماد کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، یہ اپنی جگہ حق ہے۔ لیکن آپ اور ہم سے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس آیت کے مطابق اپنے دل کو اللہ کی ذات پر قائم رکھتے ہیں؟ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر قائم رہتا ہے، ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر قائم رہتا ہے؟ جس کا قائم رہتا ہے اللہ ضرور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن جس کا قائم نہیں رہتا اس کو جو جزا قرآن نے ذکر کی ہے وہ جزا نہیں مل سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس چیز کی طرف آپ کے ذہن کو ملتفت کرنے کی وجہ کیا ہے، متوجہ کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں میں نے کیا ہے اس موضوع کو اٹھایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ میں بھی خامی ہے، مجھ میں بھی خامی ہے۔ خامی رہنا بری بات نہیں ہے، لیکن خامی پر جمے رہنا بری بات ہے۔ کسی میں کوئی کمی رہ جائے تو یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کمی کو جان کر بھی اس کمی کو ختم نہ کرنا یہ بری بات ہے، اس کمی کو ختم نہ کرنا یہ بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم غلطی کرتا ہے، ہر انسان خطا کرتا ہے سوائے نبیوں کے، وہ معصوم ہیں، ان کو چھوڑ کر ہر انسان، ہر ابن آدم کیا ہے، خطا کرتا ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّاءِ التَّوَّابُونَ، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، لیکن غلطی کرنے والوں میں اچھا وہ بندہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد رجوع کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد اپنے غلطی کے احساس کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ بندہ، ایسے تو ہر ابن آدم غلطی کرتا ہے، ایسے تو ہر ابن آدم غلطی کرتا ہے، لیکن وہ بندے خدا جو اپنی غلطی کو جان لے، پھر اپنی اس غلطی کا ازالہ کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، وہ بہتر ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے ماہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جو گناہ گاروں کو نیکوکار بنانے کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے معاملات بند کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشی کے معاملات ظاہر ہوتے ہیں۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، تو اسی لیے حاضرین محترم عزیزان گرامی پھر سے ایک مرتبہ ہمیں اس قرآن کو لے کر، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، اپنے سامنے رکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن نے جس مسلمانی کی بات کیا ہے کیا وہ مسلمانی ہمارے اندر موجود ہے؟ قرآن نے جس ایمان والے کی بات کیا ہے کیا وہ ایمان والا ہمارے اندر موجود ہے؟ وہ ایمانی کیفیت ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہمارے دل میں اسی ایمانی کیفیت کا انداز ہے؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی اگر نقص ہے تو رمضان کا مہینہ آپ کے سامنے ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو پھر سے کیا ہے قرآن پاک کے مطابق اپنے آپ کو ویسا ایمان والا بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں جیسا ایمان والا قرآن بنانا چاہتا ہے، جیسا ایمان والا قرآن بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، ماہ رمضان میں ہم استقبال کرتے ہیں، ماہ رمضان کا تو کیسے استقبال کریں؟ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جسے اللہ رمضان عطا کرے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو مہینے میں پہنچ جائے، پہلے رمضان کا ذکر ہے، اس کے بعد الشہر، جب مطلق الشہر بولا جاتا ہے تو مہینہ مراد ہوتا ہے، لیکن عربی جان کر پڑھنے میں اور ایسے ہی سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ الشہر کے معنی آپ نشانی میں اٹھا کے دیکھیں مہینے کے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک شے کا ذکر ہو پھر الف لام آئے تو وہاں پر مراد وہی مہینہ ہوتا ہے، وہی مہینہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی مہینہ نہیں، رمضان کے مہینے میں تم پہنچو تو پھر روزہ رکھو، تم پہنچو رمضان کے مہینے میں تو روزہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر رمضان کے روزے فرض کیے، رمضان کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے۔ کیوں فرض کیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر کیا ہے اللہ نے فرض کیے تھے ایسے ہی تم پر بھی فرض کیے ہیں۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن جیسا مومن بنانا چاہتا ہے، قرآن جیسے اللہ کے بندے بنانا چاہتا ہے، جیسے عباد الرحمن قرآن بنانا چاہتا ہے، ویسے عباد الرحمن بنانے کے لیے اللہ نے رمضان دیا، رمضان میں ہم پر روزہ فرض کیا، رمضان میں ہم پر روزہ فرض کیا۔ اب ماہ رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان کی چار کیٹیگری ہوتی ہے، چار کیٹیگری ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ ایک وہ مسلمان تو ہیں لیکن انہیں نہ رمضان آنے کا احساس ہوتا ہے نہ رمضان جانے کا احساس ہوتا ہے۔ ایک کیٹیگری ان مسلمانوں کی بھی ہے، عام دنوں کی طرح رمضان کے دن ہے ان کے لیے، عام مہینوں کی طرح رمضان کا مہینہ ہے ان کے لیے، عام راتوں کی طرح رمضان کی راتیں ہیں، عام دنوں کی طرح رمضان کا دن ہے، کوئی فرق نہیں۔ دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا سے لگاؤ، دنیا سے تعلق اور دین سے دوری، حالت ایسی ہے ان کی، حالت ایسی ہے کہ رمضان کب آ رہا ان کو معلوم نہیں، رمضان کب جا رہا ان کو معلوم نہیں۔ ایک کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری مسلمانوں کی وہ ہے، وہ رمضان کو تو پا لیتے ہیں، تھوڑا بہت رمضان کے بارے میں جانتے بھی ہیں، پھر بھی رمضان ان کے لیے بھاری ہوتا ہے، رمضان ان کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ روزہ رکھ بھی لیتے ہیں بیزارگی سے، نماز کو آ بھی جاتے ہیں بیزارگی سے، یعنی جو خشوع و خضوع انہیں ہونا چاہیے تھا، جو شوق و محبت ان کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا وہ ہے جو رمضان کو تفریح کا مہینہ سمجھتا ہے، رمضان کو تفریح کا مہینہ سمجھتا ہے۔ روزہ ہے، سارے کام چھوڑ دیے اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ صبح سے لے کر شام تک سوتا رہتا ہے،
صبح سے لے کر شام تک سوتا رہتا ہے، کوئی نہ گھر کا کام، نہ کوئی اور چیز، کچھ نہیں، نہ ایک نماز، کچھ نہیں، روزے سے ہے۔ اور ہم یہ لوگ اپنے بیانوں میں بول دیے ہیں کہ روزدار کا سونا بھی عبادت ہے، تو ایسا سوتا ہے کہ فجر سے لے کے عصر تک حضرت کی آنکھ نہیں کھلتی، فجر سے لے کے عصر تک، اب عصر کے بعد اٹھتے ہیں تو پورا افطار کی تیاری رہتی ہے، کبھی وہاں افطار پارٹی ہوتی ہے، کبھی وہاں افطار پارٹی ہوتی ہے، کبھی وہاں ہوتی ہے، کبھی پہاڑوں میں ہوتی ہے، کبھی سمندر کے کنارے ہوتی ہے، کبھی فلاں ہوٹل میں ہوتی ہے، کبھی وہاں ہوتی ہے، اس طرح کیا افطار کی پارٹی ہوتی ہے۔ اب افطار کی پارٹی کے بعد ساری رات جو ہے نا وہ عیش و مستی میں گزرتی ہے، ساری رات عیش و مستی میں گزرتی ہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہوتا ہے، پھر سحری میں بھی عمدہ دسترخوان کا انتظام ہوتا ہے، پھر کھا کے حضرت سو گئے تو پھر دوسرے دن عصر تک کیا ہے وہ محو استراحت رہتے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم کے مسلمانوں کی کیٹیگری ہے جو رمضان گزارتی ہے۔ شاید ہمارے پاس نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آپ ذرا بڑے شہروں میں چلے جائیں، آپ کو بالکل کیا ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب ہمارا شہر بھی بڑا ہو رہا ہے نا، جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے ایسے لوگ ہمارے پاس بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو تین کیٹیگری ہو گئی، ایک وہ جن کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رمضان آتا کہیں کو ہے جاتا کہیں کو، دوسرے وہ رمضان میں تھوڑا بہت عبادت بھی کر لیتے ہیں مگر بہت سخت دلی کے ساتھ، بیزارگی کے ساتھ۔ اس کے بعد تیسرے وہ جن کے لیے رمضان تفریح کا سامان ہے۔ رمضان کیا ہے؟ تفریح کا سامان ہے۔ چھٹی لے لی آفس سے اس لیے کہ رمضان ہے، اور لینے کے بعد کیا کرے حضرت؟ نہ قرآن کی تلاوت، نہ کوئی خیر کا کام تو چھوڑیے، آپ گھر کا کام بھی کرنے کے لیے انہوں تیار نہیں، اور صرف دن بھر سوتے رہے، رات بھر جاگتے رہے۔ اب رات ساری ایسی گزرتی ہے کہ طرح طرح کے عیش و عشرت کے کھیلوں میں، کودوں میں، ناچ گانے میں بھی گزر جاتی ہے۔ پھر کیا ہے حضرت آ کے تفریح کر لیتے ہیں، نہیں تو کیا ہے گاڑیاں وغیرہ لے کے آوارہ گردی کرتے ہوئے ساری رات ادھر سے ادھر گھومنا، ادھر سے ادھر گھومنا۔ تو یہ تیسری کیٹیگری۔ چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو بے چینی سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان آتا ہے ایسے محو عبادت ہو جاتے ہیں، ایسے شوق سے اللہ کے عبادت میں لگ جاتے ہیں، کبھی نماز میں ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی ایسا، یہاں تک کہ ایک ایک دن ان کا اللہ کے عبادت کے نور سے بھرتا جاتا ہے۔ جب رمضان رخصت ہونے کو آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جان نکل رہی ہو، روح جسم سے جدا ہو رہی ہو۔ یہ چار کیٹیگری مسلمانوں کی آج بھی ہے، یہ چار کیٹیگری مسلمانوں کی آج بھی ہے۔ ان میں کون سعادت مند ہے؟ ان میں کون دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے؟ کون ہے جس کے لیے رمضان رحمت ہے؟ تو صرف آخری کیٹیگری جن کی ہے نا، وہ مومن، وہ مسلمان ایسے ہیں جن کے لیے رمضان رحمت ہے۔ باقی سارے جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان کو تفریح کا سامان بنایا، رمضان کو اپنی پارٹیوں کا سامان بنایا، رمضان کو 20 رکعت تراویح پڑھنا نہیں ہوتا، ان کی افطار پارٹیاں دیکھیں آپ، ڈنڈی مار کے 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، اور افطار پارٹیاں آپ دیکھیں لمبی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، لمبی۔ ارے رمضان کا مہینہ تو ایسا ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح چھوڑ کے ایکسٹرا اور بھی نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کے لمحوں میں اللہ نے جو برکت عطا فرمائی، اس کے اوقات میں اللہ نے جو برکت عطا فرمائی، وہ کسی مہینے کو ملتی نہیں، کسی مہینے کو نہیں ملتی۔ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، ایک مہینہ آپ کو مل رہا ہے، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ مہینہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ملے، مگر اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ قدر یہ ہے کہ آپ کو خود اس کا احساس ہو کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اوروں کے لیے نہیں، یہ اوروں کے حوالے سے جینا چھوڑ دیں آپ، اس کے لیے اس کے لیے نہیں، اپنے لیے رمضان کو ایسے گزاریں کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، اور وہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، مغفرت کا سبب بن جائے۔ کیونکہ خبر میں جانے والے کے بینک بیلنس میں اگر کروڑوں روپے ہیں
تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کے نام پر کیا ہے ہزاروں قسم کی جائیدادیں ہیں، کوئی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ خبر کی منزل میں اگر وہ جا رہا ہے تو وہاں اسے جو سب سے بڑی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اللہ کی مغفرت ہے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے بخش دے، یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے مرحوم کے لیے۔ اور حاضرین محترم، رمضان وہ بڑا انعام لے کر آتا ہے، رمضان وہ بڑا انعام لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، بخاری کی روایت ہے، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، سارے سابقہ گناہوں کو اللہ اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، میرے آقا فرماتے ہیں جو رمضان میں قیام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو وہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اس کی ناک جو ہے خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، جو رمضان پائے اور اپنے مغفرت کا سامان نہ کرے، رمضان پائے اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے۔ آقا نے ایسے ہی نہیں فرمایا، اسی لیے فرمایا اتنے سخت الفاظ میرے آقا علیہ السلام نے۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے، ارے آج ایک دوسرے کے لیے ہمارے پاس دینے کے لیے سلام بھی نہیں ہے، سلام بھی ہمارے پاس نہیں ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان میں بندہ سحری کر کے حالت روزہ میں آ جاتا ہے تو ایک سحری سے لے کر افطار تک، ایک سحری سے لے کر افطار تک، بلکہ بعض محدثین نے فرمایا رمضان کے روزے شروع ہو جاتے ہیں تو روزے شروع ہونے سے لے کر روزے چھوڑنے تک، یعنی پورا مہینہ اللہ کے فرشتے روزداروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے نوری فرشتے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا اس نے رمضان کا چاند دیکھ کے عبادت کا اہتمام کیا ہے، روزہ رکھا ہے اور سارا مہینہ عبادت میں رہا ہے، اس کی مغفرت فرما، اس کی مغفرت فرما۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، رمضان توبہ کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، رمضان اپنے آپ کو اس قابل بنانے کا مہینہ ہے کہ کل کو ہم بھی اپنے ایمان پر میدان قیامت میں فخر کر سکے کہ بھئی ہاں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ بالکل قریب رمضان کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے جمعہ اللہ کی توفیق سے کیا ہے ہمیں رمضان میسر آ جائے، رمضان کا پہلا جمعہ ہو، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی ابھی سے دنیاوی سارے مشاغل کو جتنا جلد آپ ختم کر سکتے ہیں ختم کر کے رمضان کے لیے فارغ ہو جائیں، اور اس لیے فارغ ہو جائیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور خیر میں آپ گزار سکیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آنے والا رمضان برکت والا، رحمت والا بنائے، اور صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی عبادتیں عطا فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔